بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 28 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم خبر آ گئی ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے سعودی عرب میں ویکسین کی ایک خوراک لگوائی ہے، وہ بھی 4 دسمبر سے براہ راست سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سرکاری خبرساں اداروں کے مطابق وزارت داخلہ نے ہفتے کو نئے قوانین کا اعلان کر دیا، جس پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے باوثوق ذرائع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سفری پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ دوستو، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوانین میں مزید نرمی ہوگی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگ مزید بہتری دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کو وبائی مرض کرونا اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس وقت جو اچھی خبریں دنیا لیول پر نہیں آ رہی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ صحت اور متعلقہ اداروں کی تیار کردہ رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ممالک سے ایسے مسافروں کو براہ راست آنے کی اجازت دی گئی ہے جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے لیے کم سے کم ایک خوراک لگوائی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو ایک خوراک لے کے اپنے ملکوں میں چلے گئے تھے، انہیں سعودی عرب میں 4 دسمبر 2021 سے صبح 1 بجے سے فلائٹیں کھول دی جائیں گی۔ ایسے افراد جو مملکت میں رہتے ہوئے ایک ویکسین لگوانے کے بعد بیرون ملک گئے، ان کے لیے یہ اعلامیہ ہے، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد کا اس بارے میں سوال بھی آ رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان انڈیا سے ایک ویکسین لی، کیا وہ بھی سعودی عرب آ سکیں گے یا کہ نہیں؟ اس کی وضاحت سعودی وزارت داخلہ وزارت صحت نے کر دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ ایسے افراد جو کہ ایک ویکسین لے کر سعودی عرب سے گئے تھے، جب 4 دسمبر 2021 سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے سعودی عرب میں آئیں گے تو تمام مسافروں کو 3 دن کے لیے ہوٹل قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ واضح رہے، اس سے قبل سعودی وزارت داخلہ نے پاکستان سمیت 6 ممالک سے آنے والے مسافروں پر مملکت آمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ان ممالک سے آنے والوں کے لیے 1 دسمبر 2021 سے پروازوں کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ 1 دسمبر سے جن مسافروں کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت دی گئی ہے، انہیں 5 دن ہوٹل کرنٹائن کرنا ہوگا، جہاں انہیں 5 دن کے بعد PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کا نتیجہ منفی آنے پر انہیں کرنٹائن کی پابندی سے استثناء دیا جائے گا، یعنی چھوٹ دی جائے گی۔ لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب میں رہتے ہوئے لی اور وہ چلے گئے، اب جب واپس آئیں تو ہوٹل کی بکنگ 3 دن کے لحاظ سے کروائیں، کیونکہ اس سے آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ سعودی عرب کے علاقے جازان ریجن میں پولیس نے اقامہ اور جعلی ڈرائیونگ لائسنس تیار کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ جعل سازی کے ذریعے سرکاری شناختی کارڈ اور دستاویزات رقم لے کر غیر ملکی افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، انہیں فراہم کی جاتی تھیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس ترجمان نے کہا کہ اس حوالے سے انہیں اطلاع ملی تھی کہ جازان ریجن میں ایک غیر ملکی رقم لے کر اقامہ کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس جعلی طور پر تیار کر کے لوگوں کو مہیا کر رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ گرفتار ہونے والا غیر ملکی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جسے قوانین کے مطابق کڑی سزائیں دی جائیں گی۔
پولیس نے مزید بتایا کہ اطلاع ملنے پر اس کے ٹھکانے پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، جس میں بہت سارے جعلی کارڈ جو کہ تیار پڑے تھے انہیں برآمد کر لیا گیا ہے، اور اس میں استعمال ہونے والی مختلف جو اشیاء ہیں، کمپیوٹرز، پرنٹرز، سکینرز، انہیں بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ملزم کے خلاف جعل سازی کا کیس درج کر کے اسے ریجنل پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں مزید تحقیقات کے بعد فوجداری مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے اور کون کون سے لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ ایسے افراد کے ساتھ کسی بھی طور پر رابطہ نہ رکھیں، کیونکہ جعل ساز لوگ اپنے لحاظ سے تو مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ وہ غیر ملکی افراد جو احکام قوانین کی یا دیگر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں پورے سعودی عرب میں ہو رہی ہیں، اور ایسے افراد کو کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سے براہ راست مسافروں کی مملکت میں داخلے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے فضائی آپریشن میں مزید وسعت دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ PIA ترجمان کی جانب سے ابتدائی طور پر جو اطلاعات آئی تھیں اس کے مطابق 35 پروازیں ہفتہ وار چلائی جائیں گی، مگر اب مزید اس میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے۔ 50 پروازیں ہفتے کے لحاظ سے چلانے کے بارے میں اطلاعات مل رہی ہیں، جس میں جدہ، ریاض، دمام، قصیم، مدینہ منورہ اور دیگر اور بھی ایک دو سٹی شامل ہوں گے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ PIA کے ترجمان کے مطابق 1 دسمبر سے پابندیوں میں نرمی کی اطلاق کے لحاظ سے آپریشن میں مزید وسعت کی جائے گی۔ پروازوں میں اضافے کا فیصلہ طلب بڑھنے پر کیا جا رہا ہے۔ بہت مہنگے داموں اس وقت PIA کے ٹکٹ مل رہے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی جلد از جلد سعودی عرب پہنچنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہریں جیسے اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، سیالکوٹ سے پروازیں روانہ ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ کیٹیگریز میں قومی ایئر لائن کی کچھ پروازیں اس سے قبل بھی آپریٹ ہو رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق 1 دسمبر سے روانہ ہونے والے مسافروں کو سعودی عرب کے مطابق 5 دن کرنٹائن کی شرط پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ بکنگ کے لحاظ سے انہیں ٹکٹ لیتے ہوئے ہی ان 5 دن کا کرنٹائن کی فیس پے کرنی ہوگی۔ PIA کے ترجمان نے کہا کہ 4 دسمبر کے لحاظ سے ایک ویکسین کے مطابق جو سعودی حکومت کا ایک نیا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس سے مسافروں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر پروازوں کی تعداد 35 سے 50 کے قریب کی جا رہی ہے۔ کرایوں میں بھی کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ٹریول ایجنٹس نے باقاعدہ بکنگ بھی بند کر دی ہے، کیونکہ تمام بکنگ ہو چکی ہے۔ PIA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم سستے ترین ٹکٹ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کرنٹائن کی شرط کے ساتھ اس میں جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور رش کی بنیاد پر کافی زیادہ ٹکٹ مہنگے بک رہے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے مزید فلائٹس بڑھائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں موجود مختلف ٹریول ایجنٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو ٹریول ایجنٹس کے مطابق کرنٹائن پیکیج 1500 ریال سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں 5 دن کا ہوٹل میں قیام، کھانا، PCR ٹیسٹ، ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ سروس شامل ہے۔ لہٰذا 5 دن کے کرنٹائن کے لحاظ سے 1500 ریال خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق اب جو 3 دن کا کرنٹائن ایک ویکسین کے لحاظ سے ہوگا، اس میں یقینی طور پر 900 ریال میں یہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ مسجد الحرام کی پہلی منزل سے صرف طواف کعبہ کرنے والوں کو اجازت دیے جانے کے بعد اعتمرنا ایپس پر طواف کے پرمٹ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ادارہ امور حرمین شریف نے ٹویٹر پر اپنی اطلاع جاری کرتے ہوئے بتایا کہ طواف کعبہ کے لیے مسجد الحرام آنے والوں کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، تاکہ طواف کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے طواف کی جو بھی سہولیات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور طواف کر سکیں۔
مخصوص ٹائمنگ اس کے لیے رکھی گئی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اعتمرنا سے طواف کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اجازت نامہ لازمی حاصل کرنا ہوگا۔ جو لوگ بھی طواف کا اجازت نامہ لیے بغیر جائیں گے انہیں 1000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔